بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط بندھن، نکاح ایک پائیدار معاہدہ۔ نکاح انسانیت کی بقا اور فطری نظام زندگی کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے جہاں ایک طرف انسان کی فطری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے اور دنیا میں توالد و تناسل کا پاکیزہ نظام قائم ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف ایک عبادت اور تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہے۔ اسلام نے اس عبادت سے متعلق جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں، ان کی روح سے ایک مرد پر عورت کے لیے حق مہر، نان و نفقہ اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا، نیز حسن معاشرت ضروری ہے، جبکہ عورت کی طرف سے عفت اور پاک دامنی، نیک چلن اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری شرط قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ اسلام کی نظر میں نکاح کوئی وقتی اور محدود معاہدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط شرعی عہد اور بندھن ہے جس کا ہمیشہ باقی رکھنا مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ لہذا جو چیز بھی اس معاہدے کے دوام اور بقا میں رکاوٹ بن سکتی ہے، شریعت نے اس پر متنبہ کر کے میاں بیوی کو خاص احکامات دیے ہیں۔ چنانچہ دونوں کو ایک دوسرے کے شرعی حقوق ادا کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ مردوں کو مخاطب بنا کر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ان عورتوں کے ساتھ اچھی گزر بسر کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس کے اندر کوئی بڑا فائدہ رکھ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ ان کی پیدائش مرد کی پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی میں اوپر کا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ مذکورہ آیت و حدیث پاک میں مردوں پر عورتوں کے حقوق، ان کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا تاکیدی حکم واضح ہے۔ دوسری طرف عورتوں کو بھی مردوں کے حقوق ادا کرنے، خاص طور پر شوہر کی اطاعت و فرما برداری اور عفت و پاک دامنی کے بارے میں سخت تاکید کی گئی ہے، اور جو عورت ان صفات کے ساتھ متصف ہو اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، مومن بندہ خدا کے ڈر اور پرہیزگاری کے بعد جو سب سے بہتر چیز حاصل کرتا ہے وہ نیک خصلت والی بیوی ہے، کہ اگر وہ اسے حکم دیتا ہے تو مانتی ہے اور فرما برداری کرتی ہے، اس کو
اس کو دیکھتا ہے تو اسے خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی قسم کھاتا ہے تو اسے پورا کرتی ہے، اور اگر شوہر کہیں چلا جاتا ہے تو اس کے غائب آنے میں اپنی جان، عزت اور شوہر کے مال کی مکمل حفاظت کرتی ہے۔ طلاق سے متعلق شریعت کی اصل منشا اور مقصود مذکورہ تعلیمات سے اور تفصیلات سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ نکاح ایک شرعی پائیدار معاہدہ ہے، لہذا سخت ضرورت کے بغیر اس کو ختم کرنا یا ختم کرنے کا مطالبہ کرنا اسلام میں ناجائز اور ممنوع اور نکاح کے بنیادی مقصد اور اسلام کے منشے کے بالکل خلاف ہے۔ اسی معاہدے کو ختم کرنے کا نام طلاق۔ دوسرے لفظوں میں احادیث میں بلا ضرورت اس کا اقدام کرنے پر ناپسندیدگی اظہار کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کے ضمن میں فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ضرورت کے تحت جائز رکھی گئی ہے، بغیر ضرورت طلاق دینا بہت بری بات ہے، اس لیے کہ نکاح تو آپس میں الفت و محبت اور میاں بیوی کی راحت کے لیے ہوتا ہے، اور طلاق سے ان نیک مقاصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، دونوں کو پریشانی ہوتی ہے، آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے، نیز اس کی وجہ سے بیوی کے رشتہ داروں سے بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، جو عورت سخت مجبوری کے بغیر خود طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اسی طرح ایک لمبی حدیث میں ارشاد ہے، شیطان اپنے تخت کو پانی پر بچھاتا ہے، پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، ان لشکر والوں میں سے رتبے کے اعتبار سے شیطان کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ باز ہو، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ وہ چیلا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے یہ فتنہ برپا کیا اور یہ فتنہ برپا کیا۔ شیطان کہتا ہے، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، تو شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق اسلام کی نظر میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، بلا ضرورت اس کا ارتکاب کرنا عرش الہی کو ہلانا ہے اور شیطان کو خوش کرنا ہے، اور عورت کا بلا ضرورت طلاق کا مطالبہ کرنا جنت کی خوشبو سے محرومی کا سبب ہے۔ میاں بیوی کے ناخوشگوار حالات میں اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ نکاح ایک دائمی رشتے کا نام ہے۔ اسلام کا اصل منشا اس رشتے کو باقی اور قائم رکھنا ہے، اسی لیے بلا ضرورت اس رشتے کو توڑنے کی سخت مذمت کی جا چکی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان حالات خوشگوار نہیں رہتے، آپسی نااتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں،
دونوں میں نبھاؤ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی اسلام نے جذبات سے مغلوب ہو کر جلد بازی میں فوراً ہی اس پاکیزہ رشتے کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ میاں بیوی دونوں کو مکلف بنایا کہ وہ حتی الامکان اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ چنانچہ عورت کی طرف سے نافرمانی کی صورت میں مردوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت کے ذریعے قرآن نے آپسی خلفشار اور انتشار کو ختم کرنے کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اگر عورت کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو حکمت اور نرمی کے ساتھ پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، اگر سمجھانا مؤثر نہ ہو تو عارضی طور پر اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 3، اگر دوسری صورت بھی مفید ثابت نہ ہو اور عورت اپنی عادت پر قائم رہے تو کچھ ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکے درجے کی سرزنش سے کام لیا جائے، اور مردوں کی طرف سے کسی قسم کی بدسلوکی کے وقت عورت کو یہ ہدایت ہے، کسی عورت کو اگر اپنے شوہر کی بدسلوکی سے ڈر یا اس کی بے اعتنائی سے شکایت ہو تو میاں بیوی کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں ایک خاص طور پر صلح کر لیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی عورت اگر ایسے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو پورے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا اور اس لیے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، مثلا نان و نفقہ معاف کر دے یا مقدار کم کر دے تاکہ وہ چھوڑے نہیں، اور شوہر کو بھی جائز ہے کہ اس معافی کو قبول کر لے۔ اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو اور خدا نخواستہ آپس کے تعلقات بہت ہی خراب ہو جائیں، پھر بھی شریعت نے رشتے نکاح کو توڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ حکم دیا کہ میاں بیوی دونوں اپنی طرف سے ایک ایسا حکم اور ثالث مقرر کر لیں جو مخلص اور خیر خواہ ہوں، جن کا مقصد اختلاف کو ختم کرانا ہو۔ اس لیے دونوں حکم پوری ایمانداری اور انصاف کے ساتھ اختلاف کا جائزہ لیں اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ مذکورہ تفصیل سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اور ناخوشگوار حالات کے مسئلے کا ابتدائی حل طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ اختلاف کے اسباب کو تلاش کر کے اس پر روک لگانا ہے۔ طلاق ناموافق حالات میں غلط قدم اٹھانے سے بچنے کا واحد حل ہے۔ صلح صفائی کی مذکورہ تمام صورتوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی ممکن ہے کہ حالات قابو میں نہ آئیں اور دونوں میں موافقت اور نبھاؤ کی کوئی شکل باقی نہ رہ جائے، زوجین میں باہم اعتماد ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود و احکام کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جائے، تو ایسی آخری حالت میں بھی معاہدہ نکاح کے برقرار رکھنے پر مجبور کرنا میاں بیوی پر ظلم ہے۔ ایسی صورت میں ان کی زندگی تنگی و پریشانی کا بدترین نمونہ بن جائے گی، جس کے نتیجے میں قابل نفرت، گھناؤنی اور ناپسندیدہ حرکتوں کے صادر ہونے کا امکان ہے۔ نیز اس میں خاندانی فوائد کے بجائے سینکڑوں مصیبتیں اور نقصانات ہیں۔ اسلام کی نظر میں طلاق اگرچہ ایک ناگوار اور ناپسندیدہ عمل ہے،
لیکن ایسے حالات میں بھی اگر طلاق کی بالکل ممانعت کر دی جائے تو یہ نکاح دونوں کے لیے سخت فتنہ اور پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ لہذا ایسی مجبوری میں شریعت اسلامی نے طلاق کی گنجائش دی ہے، کیونکہ نکاح کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات اور سخت و تنگی کی حالت سے نکلنے کا پرامن اور پرسکون راستہ صرف طلاق ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے ایسے حالات میں طلاق رحمت پر مبنی ایک قانون ہے، جس میں مرد کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کر لے، اسی طرح عورت بھی نکاح سے آزاد ہو کر چاہے تو دوسری جگہ اپنا نکاح کر لے۔ لیکن طلاق دینے کا صحیح اور بہتر طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں اسلامی ہدایات بھی ہیں۔ جب حالات یہاں تک پہنچ جائے کہ طلاق دینے ہی میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے راحت ہو، اس کے بغیر دونوں کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ممکن ہی نہ ہو، تو ایسی حالت میں بھی شریعت نے مرد کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح چاہے اور جتنی چاہے طلاق دے دے، بلکہ اس کے حدود اور ضابطے اور قانون بنائے، جس سے اسلام کے قوانین کی جامعیت اور ان کا فطرت کے عین مطابق ہونا خوب واضح ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول عطا فرمائے، عمل میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔